بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ 2-3 اہم خبریں ہیں جن کے اوپر آپ سے بات ہوگی، اور اس میں ایک بڑی خبر جو ہے وہ علی خامنائی رہبر سپریم لیڈر ایران کے شہید علی خامنائی ان کی نماز جنازہ ہے، جو کہ تہران میں جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر سے وہاں پہ وفود آ رہے ہیں اور وہ شرکت کے لیے اور جو خراج عقیدت ہے وہ پیش کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں اور یہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا جس کا اور اس کا کیا اثر ہوگا پوری دنیا کے اوپر، اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کل ایک بہت ہی اہم بریفنگ ہوئی ہے راولپنڈی میں، بہت ہی اہم اعلیٰ عہدیدار نے بات کی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس وقت مختلف حوالوں سے مختلف موضوعات پہ فوج کا پرسپیکٹو جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کے کل کی جو ایک اہم میٹنگ تھی اس کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم جو پلان ہے، ایک اسیسینیشن پلان، وہ بھی انرتھ ہوا ہے۔ ایک قاتلانہ حملہ جو کہ ہونا تھا باقر غالباف صاحب کے اوپر اور عباس عراقچی صاحب کے اوپر، اس پہ نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت ہی اوتھینٹک سٹوری جو ہے وہ پبلش کی ہے، اہم انکشافات اس کے اندر جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو علی خامنائی صاحب ہیں، ان کی جو تدفین کا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اب اس وقت تہران کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت دنیا، بلکہ 2 کروڑ کہا جا رہا ہے کہ متوقع ہے لوگوں کی آمد جو کہ وہاں پر آئے گی، اور اس کا پورا ایک سکیجول ہے جو کہ اب منظر عام پر آ چکا ہے، جس میں 3 جولائی سے جو خراج عقیدت ہے وہ پیش کی جانی ہے، اور آج 3 جولائی ہے، جمعے سے آج ان کی اور ان کے اہل خانہ، ان کی اہلیہ، ان کے جو پوتے پوتیاں، ان کی جو ان کے جسد خاکی ہیں، وہ وہاں پر حسینیہ امام بارگاہ جو ہے امام خمینی کا، جہاں پہ وہ بھی نماز پڑھاتے تھے، وہاں پر رکھی گئی ہیں، اور مختلف دنیا بھر سے جو وفود ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہاں پر ان کو وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 3 جولائی کو بین الاقوامی خراج عقیدت تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے رہنما ایک خصوصی تقریب میں خامنائی صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ غیر ملکی عوامی وفود کے لیے تقریبات کا آغاز مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے ہوگا، جبکہ دیگر ممالک کے اعلیٰ حکام دوپہر 2 بجے انہیں خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ 4 اور 5 جولائی جو ہے اس میں عوامی الوداع کی 2 روزہ تقاریب ہوں گی۔ تہران کے بڑے مذہبی ثقافتی مرکز گرینڈ مسلح میں عوامی الوداع کی 2 روزہ تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ 4 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور 5 جولائی کو رات 8 بجے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مرکزی نماز جنازہ 5 جولائی کی صبح ادا کی جائے گی، اور خامنائی صاحب کے علاوہ ان کی بیٹی بشریٰ حسینی خامنائی، بہو زہرا حداد عادل جو کہ مشتبہ خامنائی کی اہلیہ ہیں، داماد مصباح الہدیٰ باقری اور نواسی زہرا محمدی کی تابوت جو ہیں وہ سوگواروں کے لیے رکھے جانے کی توقع ہے۔ 6 جولائی تہران میں جنازے کا جلوس ہوگا۔ یہ جلوس مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہوگا۔ منتظمین نے دارالحکومت میں پھیلے ہوئے ایک راستے کا انتخاب کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ متوقع ہجوم کے لیے کوئی ایک سڑک کافی نہیں ہوگی۔ حکام کو امید ہے کہ یہ تقریب شام تک اختتام پذیر ہو جائے گی۔ 7 جولائی قم میں جنازے کا جلوس ہوگا، جو تقریباً 5 بجے صبح جو ہے وہ شروع ہوگی تقریب، جس میں مسجد جمکران کے جو ایک سینئر عالم دین ہیں وہ نماز کی امامت کریں گے۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں جلوس ہوں گے۔ عراق میں ایران کے ثقافتی اتاشی غلام رضا آبزری نے بتایا کہ میت 7 جولائی کی شام نجف پہنچے گی۔ میت کی ایران واپسی سے قبل 8 جولائی کو نجف میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے اور کربلا میں سپہر 4 بجے جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ 9 جولائی کو خامنائی صاحب کی تدفین شمال مشرقی مشہد میں واقع شیعوں کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام جو ہیں ان کے روضہ اقدس کے پہلو میں ان کے مزار پر جو ہے ان کی تدفین کی جائے گی۔ اور یوں علی خامنائی صاحب جو کہ
ایک بہت بڑے رہنما ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کی تدفین ہوگی۔ اس وقت تک کروڑوں لوگ، جو ہماری اطلاعات ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ تہران کے اندر، اور مزید یعنی 2 کروڑ لوگوں کی آمد متوقع ہے۔ اس سے پہلے یاد رہے کہ امام خمینی صاحب کا جو جنازہ ہوا تھا وہ بھی ایک بہت بڑا جنازہ تھا، اور اس میں بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے تھے۔ یہ تعداد ان کے جنازے کی سے کہیں زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور اس وقت جب ان کا جنازہ ہوا تھا اس میں بھگدڑ مچی تھی، بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ جنازے کو بھی اس وقت جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے پھر اٹھایا گیا تھا، کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ سٹیمپیڈ یا گڑبڑ جو ہے، بھگدڑ جو ہے وہ وہاں پر ہو گئی تھی۔ یہ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کروڑوں لوگ یہاں پر شریک ہوتے ہیں، جو کہ ہوں گے، اس کے بہت سارے معنی نکلیں گے۔ جو پہلے یعنی ایک رجیم چینج جس کے لیے یہ پورا ایک امریکہ نے ایک جال بچھایا، اسرائیل نے ایک جال بچھایا کہ آپ علی خامنہ ای صاحب کو شہید کر دیں گے، اور پھر جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی اور حکومت تبدیل ہو جائے گی، لوگ آ جائیں گے، ایک ان کی من پسند رجیم آ جائے گی اور وہ حکومت جو ہے سنبھال لیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، اور صرف ایسا نہیں ہوا بلکہ کروڑوں لوگوں کی، جس میں کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد متوقع ہے، ان کی آمد اس بات کو اور زیادہ مضبوط کر دے گی کہ ایران کے عوام جو ہے وہ اپنے نظام سے اکتائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کا جو ایک رجیم چینج کا جو خواب ہے وہ خواب ہی رہے گا، یا خواب ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں جو گیدرنگز ہیں، اور مختلف شہروں کے اندر یہ گیدرنگز ہوں گی، یہ بڑی تعداد ان تمام قوتوں کے منہ پر تماچا ہوگا جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی خامنہ ای کی شہادت سے انقلاب آ جائے گا، وہاں پہ تبدیلی آ جائے گی، وہاں پہ حکومت کو بدل دیا جائے گا۔ تو علی خامنہ ای ایک نظام کی مضبوطی اور ان کا جنازہ اس مضبوطی کا ایک بہت بڑا اس کی علامت بن گئے ہیں اور بن رہے ہیں۔ اور اگر یہ جنازہ اللہ کرے کہ خیر خیریت سے ہو جائے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں جو کہ پہنچ رہے ہیں، تو یہ ایک مغربی دنیا اور تمام وہ لوگ جو کہ اپنی من پسند حکومت وہاں پہ لاتے تھے، اس کے اوپر اس کا ایک جواب ہوگا کہ لوگ وہاں کی جو اپنی حکومت ہے وہ اور اس رجیم ہے اس سے وہ خوش ہیں۔ اور یہ علی خامنہ امام خمینی کا جب انتقال ہوا تھا 1989 میں، تو ہم اس وقت چھوٹے تھے، یہ انقلاب سے 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جو وہاں پہ لوگ آئے تو اس وقت بھی یہی تبصرے جو ہے وہ سننے کو ملتے تھے کہ جی جو امام خمینی ہے اس سے لوگ اکتا گئے ہیں، انقلاب سے لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو جائے، امام خمینی کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن جب وہ جنازہ ہوا تھا اس سے پوری دنیا کے منہ بند ہو گئے تھے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنازہ جو ہے یہ بھی ایک وہ تمام مغربی ممالک اور تمام وہ اقوام یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ایران بدل جائے گا، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بن جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں اس کے لیے آج اس کو دیکھنا ہے، ان تقریبات کو بہت غور سے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، نیئر بخاری صاحب، یوسف زئی گیلانی صاحب، یہ تمام جو اشخاص ہیں، جو شخصیات ہیں، یہ بھی سرکاری سطح پر پاکستان سے روانہ ہوئی ہیں۔ پاکستان کے علماء دین جو ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں، تحریک تحفظ آئین کے اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ اور سینٹ میں حزب اختلاف بھی ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب، وہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا اور سول سوسائٹی کے بہت سارے افراد جو ہیں وہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تقریب جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، اور ان کا استقبال وزیر داخلہ جو ایران کے سکندر مومنی انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج سے تقریبات کا آغاز ہوگا، ان تقریبات کا اختتام 9 جولائی کو مشہد میں ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہوگا جس کو کہ اب دیکھنا ہے۔ دوسری جانب ہم بات کر رہے تھے کہ کل ایک بہت ہی اہم جو ایک یہاں پر میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نیو یارک ٹائمز نے سٹوری چھاپی ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور ان کے مطابق یہ
اسپرنگ یعنی اپریل کے مہینے میں جب سیز فائر تھا اس کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز نہیں لکھی گئیں، اس وقت باقر غالیباف اور حسن اور عباس عراقچی صاحب کی جو ان کے حوالے سے ایک اسیسینیشن پلان جو تھا وہ امریکہ کو پتہ چلا تھا۔ ہمارے جو اطلاعات ہیں ہمیں جو موصول ہو رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ابھی جب سوئٹزرلینڈ یہ وفد جا رہا تھا تو اس وقت بھی اس وفد کو خطرات لاحق تھے۔ محسن نقوی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے تہران گئے تھے اور پھر تہران سے وہ ان کے ساتھ وہاں پر روانہ ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ تو اب یہ خطرات تو ایرانی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر ہے، لیکن یہ اب یہ کہا گیا ہے کہ اس بات کا خدشہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے واشنگٹن کو تھا کہ جب امریکہ اس سال موسم بہار میں تہران کے ساتھ ایک عبوری امن معاہدے کے لیے نہایت حساس مذاکرات میں مصروف تھا، اسی دوران اسرائیل ایران کے اعلیٰ ترین مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جنگ کے آغاز سے ہی اسرائیل کی حکمت عملی میں ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا کر ہلاک کرنا شامل تھا، تاہم امریکی حکام کی تشویش خاص طور پر دو ایرانی شخصیات وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے سربراہ باقر غالیباف کے بارے میں اس حد تک بڑھ گئی جب اپریل میں جنگ بندی کے حساس مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ چند امریکی حکام کے مطابق امریکہ کو یہ خوف تھا کہ اگر اسرائیل نے ان شخصیات کو قتل کرنے کی کوشش کی تو مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ اسی خدشے کے پیش نظر واشنگٹن نے خطے کے بعض ممالک سے بھی درخواست کی کہ وہ ایران کو خبردار کریں اور اسرائیل ان دونوں رہنماؤں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ جنگ کے شدید مرحلے کے دوران عباس عراقچی اور محمد باقر غالیباف بطور سینئر سرکاری عہدیدار اسرائیل کے ممکنہ طور پر جائز عسکری اہداف سمجھے جا سکتے تھے، کیونکہ اسرائیل ایران کی سخت گیر حکومت کا خاتمہ چاہتا تھا، لیکن اپریل میں جب مذاکرات سنجیدگی سے آگے بڑھنے لگے تو امریکی حکام کا خیال تھا کہ اگر ان ایرانی رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو مذاکرات فوری طور پر ختم ہو جائیں گے اور جنگ دوبارہ بھڑک اٹھے گی۔ جنگ کا آغاز 28 فروری کو اسرائیلی حملے میں ہوا تھا، جس میں آیت اللہ علی خامنائی اور دیگر اعلیٰ حکام شہید ہوئے۔ اس کارروائی کی منصوبہ بندی جزوی طور پر امریکی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ اب یہ اس ہفتے بھی اب ظاہر ہے کہ تہران کے اندر تدفین ہے، اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور بعض ٹرمپ انتظامیہ کے اس شبے کہ اسرائیل ممکنہ طور پر ان دو اعلیٰ مذاکرات کاروں کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر جنگ کے آغاز میں امریکہ اسرائیل مقاصد کافی حد تک ایک جیسے تھے، لیکن بعد ازاں دونوں ممالک کے اہداف میں نمایاں اختلاف پیدا ہو گیا۔ امریکہ جہاں ایک امن معاہدے کا خواہاں تھا، وہیں اسرائیل اپریل میں جنگ بندی کے ابتدائی مرحلے میں اس عمل کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتا تھا۔ تو اب امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں بھی اختلافات موجود ہیں، لیکن اسرائیل ایک اسپوائلر ملک کے طور پر کام کر رہا ہے، اس امن معاہدے کو ناکام کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو تقریبات ہو رہی ہیں اس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اسی دوران یہ بحث بھی بہت زیادہ طول پکڑ گئی ہے، یا اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا مشتبہ خامنائی صاحب جو کہ اپنی والد کی شہادت کے بعد سے اب تک منظر عام پر نہیں آئے، کیا وہ بھی منظر عام پر آئیں گے اور کیا وہ بھی اس جنازے کی تقریبات جو ہیں اس میں شرکت کریں گے؟ اس کے اوپر بہت زیادہ اب بحث ہو رہی ہے کہ کیا وہ آ پائیں گے یا وہ ابھی بھی ان کو خفیہ مقام پر ہی رکھا جائے گا، کیونکہ ان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ شدید خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ بہرحال یہ اسرائیل کے جو پلانز ہیں، یہ منصوبے جو ہیں وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے۔ یہ اپریل کی کہانی وہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ معاہدہ جو سیز فائر کی طرف جا رہے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی، لیکن ہم آپ کو سوئٹزرلینڈ کے جو دورہ جو ابھی ہوا ہے اس کے اندر بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کچھ خطرات ایسے تھے کہ جو ایرانی قیادت تھی اس کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ تو موقع کی طاق میں ہے اسرائیل، اور اللہ اس کو ناکامی رکھے، لیکن وہ کچھ بھی اس کی جو حرکت ہے وہ اس جو پیس پروسیس ہے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوسری جانب کل جو ہم بتا رہے تھے کہ بہت اہم ایک بریفنگ ہوئی ہے، اور وہ بریفنگ جو ہے
وہ کل اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ سینئر صحافیوں کی یہ میٹنگ تھی، اس کے اندر جو ہے وہ مختلف میڈیا انفلوئنسرز بھی تھے جن سے بات چیت ہوئی اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی. اس میں جو مین موضوع تھا وہ بھارت تھا، اور آپ کو یاد رہے کہ بھارت کے ساتھ جو بھی یہ خط اور 117 شخصیات کے دستخطوں والا خط وزیر اعظم شہباز شریف اور نریندر مودی کو لکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بات چیت کی گئی اور کہا گیا کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں جو ہے وہ پھینک دیا جا سکتا ہے اور پھینک دیا جائے گا. اس کو یعنی اس کو مسترد کر دیا گیا اس لیٹر کو. جو یہ اہم نشست تھی اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بھارتی جو قیادت ہے وہ زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے، اور بھارت ایک ہندتوا زدہ ناکام ریاست ہے، تاہم اسے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی عادت جو ہے وہ ہو چکی ہے. بھارتی ریاست کی ناکامی کی وجوہات بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور مذہبی شدت پسندی ہیں. اس پوری جو بریفنگ ہے اس میں ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر جو ایک مذہبی انتہا پسندی اور جو رجحانات ہیں اور جو اس کے عزائم ہیں، ہندتوا کے عزائم ہیں، اس کے حوالے سے بات کی گئی اور کافی تفصیل سے کہا گیا ہے کہ اس پہ بات کی گئی ہے. لیکن دوسری جانب اس کے اندر جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھارت پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے اور پاکستان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. اس بات کا امکان جو ہے وہ موجود ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، کیونکہ وہ ابھی تک اس ہزیمت سے باہر نہیں نکلا جو ہزیمت اس کو اٹھانی پڑی ہے. اس کے علاوہ جو بھارت کی جو مختلف آزادی کی جو تحریکیں ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بات کی گئی. اور ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ جو آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس میں بھی بھارت کا ہاتھ ہے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ نہ صرف بھارت کا ہاتھ ہے بلکہ اس کے اندر ٹی ٹی پی بھی ملوث ہے. اور اس کے جو مختلف قائدین ہیں جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شک ہی نہیں ہے کہ یہ جو قائدین ہیں یہ بھارت کے ساتھ ان کے رابطے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف بھی ہے، ایک بہت بڑا ظاہر معاملہ بھی ہے. کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ صورتحال کس طرح پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی، اس کے بہت سے اسباب ہیں، اور یقینی طور پر سیکیورٹی اداروں کو وہ اسباب جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے، اس کو بھی مد نظر ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہونے والا نہیں ہے. لیکن اور اس کے اوپر ہم بار بار بات بھی کرتے رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں. لیکن کل بھارت کے حوالے سے جو سیکیورٹی ادارے کے اعلیٰ عہدیدار تھے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کا، یعنی ہم اس سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نہ تو ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ، نہ اس طرح کا کوئی ارادہ ہے. البتہ ہندوستان کی طرف سے یہ ضرور، یہ جو ٹریک 2 کے اندر کل بھی ہماری قصوری صاحب سے بات ہوئی، کل ہماری زاہد محمود صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے، دونوں کا یہ کہنا تھا کہ ٹریک 2 جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن اور بھارت کے رویے میں بہت تبدیلی آئی ہے. اور بھارت، ہم نے پرسوں بھی آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بھارت کے اندر اب بات چیت کرنے کی خواہش موجود ہے. اسی لیے جو RSS کے مختلف رہنما ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چال بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پریشرائزڈ بھی ہوں. جو اس وقت پاکستان کا مقام ہے اس کے حوالے سے ان کا جو وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بھی، اور ساتھ میں امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوں تاکہ کشیدگی کم ہو. تو نہ صرف امریکہ بلکہ چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بات چیت جو ہے ان کے بیچ میں ہونی چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھارت کا رویہ اور بھارت کی جو مکاری اور چالاکی اور چال بازی ہے، کیا وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے یا پھر یہ ایک اور چال ہوگی. آپ کو یاد ہوگا آپریشن سندور سے پہلے جو رویہ اور جو رعونت بھارت کے ساتھ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ تو قریب ہی نہیں ہے، وہ پاکستان، وہ کہتے تھے ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. لیکن پھر انہوں نے ایک غلطی کی اور اس غلطی کا خمیازہ انڈیا بھگت رہا ہے، جبکہ پاکستان جو ہے اس کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوا. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی ایک ان کے پاس سب سے بڑا پلان ہے، وہ سب سے بڑا منصوبہ ساز پروردگار ہے، اور اس نے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم اپرچونٹی جو ہے اس چیز کو اپرچونٹی بنا دیا. یہ اب تک کی معلومات ہیں جو ہم نے آپ کو بتانی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.